الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے تھی بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم و لمبے یا لہ تحیات و ثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک له دی پاک بارگاہ دے اندر کہ اللہ جل شانہ میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں درویشاں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی بنا عطا فرماوے۔ عزیزاں، اس خطبہ جمعۃ المبارک تے ناچیز جناب دے سامنے جس مبارک موضوع تے بیان کرنا ہے اس دا عنوان ہے شہادت مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ جا رہا ہے اور اج 20 رمضان المبارک دے روزے دی ہو گئی ہے، تو مولا علی سرکار دی شہادت 21 رمضان المبارک
اس سے مناسبت نال سمجھا کیوں نہ آج شیر خدا دی شہادت کا تذکرہ تواڈے سامنے پیش کیتا جاوے۔ اس تو پہلا میں آپ دی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہنا ہوں، تو سامی میرے نال مل کے محبت دے نال نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے تاکہ ساڈا بھی آپ دی حاضری دے اندر حصہ لگ جاوے۔ سب دا مولا ہے مولا جن دی شان وچ ہے قول نبی، سب دا مولا ہے مولا جن دی شان وچ ہے قول نبی، اہل سنت دا بڑیار پیر سید الانبیاء سونے فرمایا انتا اخی، اے حدیث آئی وچ مسیح، سب دا مولا ہے مولا علی جن دی شان وچ ہے قول نبی، یوم خیبر علی نو بلایا تھک مبارک نو اکھاں دلایا، یوم خیبر علی نو بلایا تھک مبارک نو اکھاں دلایا، درد مکیا شفا ہو گئی تھک مبارک دوا ہو گئی، سب دا مولا ہے مولا علی جن دی شان وچ حدیث نبی، مرتضیٰ نے علم نو اٹھایا باب خیبر نو ڈھال بنایا، مرتضیٰ نے علم نو اٹھایا باب خیبر نو ڈھال بنایا، ویکھ کے قوت ہے پیران چڑھے سن خیبر، سدا مولا ہے مولا علی جن دی شان وچ ہے قول نبی، سدا مولا ہے مولا علی جن دی شان وچ حدیث نبی، جس نو ذکر علی دا نبھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے، جس نو ذکر جوان دا نبھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے، اساں کہندے ہاں اس نو سنی جو نوکر اصحاب آل نبی، سب دا مولا ہے مولا علی جن دی شان وچ حدیث نبی، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ابن خطاب مجدہ دعائے ایسی مشکل نہ کوئی پیش آوے، جس کا مشکل پوشا نہیں علی، اے دعائے عمر پاک دی، سب دا مولا ہے مولا علی جن دی شان وچ ہے قول نبی،
علم دا شہر خیر برائے جس دا دروازہ شیر خدا ہے علم و حکمت ہے اس نور جس پر علی لگی علم و حکمت ہے اس نور جس پر علی لگی سب دا مولا ہے مولا جن دی شان چ ہے قول نبی تاجدار ولایت علی ہے رازدار نبوت علی ہے سانو دسیا زبان نبی آنا من ہوا آنا منی سانو دسیا زبان نبی آنا من ہوا آنا منی سب دا مولا ہے مولا جن دی شان چ حدیث نبی علم خیر الورا دا خزانہ جس کو خیرات لینا زمانہ جس پہ پہلی نگاہ علی اوٹا بنتا ہے غوث جلی جس پہ پہلی نگاہ علی وہ بنتا ہے غوث جلی سب دا مولا ہے مولا جن دی شان چ حدیث نبی جس حاجت کوئی در پیش آوے ورد نات علی نو بتاوے دکھ مصیبت تو ہو سی بڑی کھوٹی قسمت ہو جا سے کھڑی سب دا مولا ہے مولا علی جن دی شان چ حدیث نبی کلاس بھی قربان کر دوستان گرامی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ دے بارے مفسر قرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی شیر خدا دی شان دے اندر 300 آیات اللہ دے محبوب تے رب دی طرف نازل ہوئی تو آج کیونکہ آپ دی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 دے اندر مولا علی شیر خدا دی شہادت کا ذکر خیر ہوئے 300 آیت ایک آیت یہ بھی ہے جو میں ہم جناب کے سامنے تلاوت کر سکا سنا دیا بولو سبحان اللہ دوستان گرامی توجہ فرمانا اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 رب العالمین ارشاد فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا
حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ کوفہ مسجد کوفہ میں پڑھتے آپ سرکار واضح فرما رہے سن بیان فرما رہے سن لوگوں نے مولا علی سرکار کے کو پوچھا حضور اس آیت کے بارے دسو اس آیت کی شرح کی ہے اس آیت کو لوگ مراد ہے حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں مانا یہ بتا رہے اس آیت کا رب العالمین فرماتا ہے مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے جو رب العالمین دلال وقت کہتے ہیں آگے آگے موائلے ہوئے ایدو بمان رب العالمین دلال کہتے ہیں انہوں نے سچ کر بکھائے دے پورے کر بکھائے دے فَمِرْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ فرمایا انہوں نے جو کوئی ایسے دے جنہوں نے جو مجدار منیا سن اور پوریا کر دکھائیاں دے حضرت مولا علی سرکار فرما دے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ جو کوئی ایسے خوش نصیب ہے جو رات تک رہے جو انتظار کر رہے مولا علی سرکار فرما دے میرا چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار انہوں نے جو رب العالمین نال عہد کیتے سن وعدے کیتے سن وہ پورے کر کے رب العالمین دیدار کا اندر حاضر ہو گئے اس دنیا پہ چلے گئے میرے چاچے کا بیٹا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سرکار انہوں نے جو رب العالمین دیدار عہد کیتے سن وعدے کیتے سن شریعت مصطفیٰ سے عمل کر کے حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے وہ دنیا تو چلے گئے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ انہوں نے جو ایسے لے جو انتظار کر رہے ہیں جو راہ تک رہے ہیں مولا علی فرما دے میں علی ہاں جو انتظار کر رہا کدو بلتا جائے گا جدو علی شیر خدا رب العالمین دیوار کا دن جان کا نظرانہ قربان کر دے گا من اللہ نے غور کر دیا جانا توجہ کر دیا جانا حضور علیہ السلام مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آپ سرکار مولا علی سرکار کی شہادت کی خبر پہلے دیتے سے حضور فرماتے ہیں اے علی اور نہ چر تو دنیا کو نہیں جانے گا جنہ چر ایک وقت تیرے تعلق کے وار کرے گا اے علی پچھلیاں امتہ کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی امت ہے سارا امتہ کے اندر وقت وہ بندہ سی جنہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی مبارک ہے کچھا وقت دیا سارے اور وقت سے اے علی میری امت کے اندر سارا تو بڑا وقت بندہ ہوئے اے علی جرا دین تعلق کے بار کرے گا اے علی جرا تمہیں شہید کر دے گا جب تیرے تعلق کے بار کرے گا اے علی تیری ماری خلوط نال تر پتر ہو جاوے گی اے علی تیرا سینے تے خون پھیل جاوے گا اے علی تو نہ تیر دنیا تو نہیں جاوے گا جنہ تیر خلیفہ دے پڑے گا وہ نہ تیر دنیا تو نہیں جاوے گا جنہ تیر ساتھ کا جان میں موت سے رہے گا آج کوئی بے وقوف لوگ حاجی صاحب سوال کرتے نے کہیں دینے اعتراض کرتے نے تساں اہل سنت و جماعت ایک کہیں دعویٰ کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مختار کل نے اور مولا علی سرکار شیر خدا نے مشکل کشا نے پھر اے اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں سکے غیر ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں اور ساڈے بھولے بھالے جڑے سنی مسلمان بھرا نے
انہاں نو گمراہ کرن دی کوشش کرتے رہندے نے کہ مولا حسین نو کیوں نہیں حضور پاک سرکار بچا سکے، مولا علی سرکار خود ہے مشکل پچھانے کے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکے۔ او میں آکھیا بے وقوفا زمین تے گندیا عقل تے اندھیا، بچایا تا وبال تو جاندا وے، بچایا مصیبت تو جاندا وے، بچایا عذاب تو جاندا وے۔ شہادت یہ کوئی وبال نہیں، یہ کوئی مصیبت نہیں، یہ کوئی عذاب نہیں، بلکہ رحمت خدا بندی ہے۔ حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دی قلم اٹھی، آپ دی زبانی نہ ترجمہ کر کے انہاں نوں جواب دے دیا، بولو سبحان اللہ۔ حفیظ جلندری سرکار فرماتے ہیں شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، وہ خوش قسمت مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ آپ فرماتے نے چلیا وہ تو خوش قسمت لوگ نے جنہوں نے شہادت جیسی نعمت نصیب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم الامت نباز قوم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے جیڑا کافر دی موت نو ویکھے تے اودیاں لتاں تھر تھر کمبن لگ پین، ہائے کی ہو جانا ہے، جان چلی جانی ہے۔ تو آپ فرماندے نے اس چلے نو موت دی لذت دا پتہ کوئی نہیں۔ آپ فرماتے نے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو کس کا دل، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو کس کا دل، کہتا کون سے مسلمان کی موت مر۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں موت نسبت کا کوئی نہیں، موت کھلے تیرا یار تک ملا چھڑا۔ ان قربان جاوا میرے ملت نوجوانوں تو جو فرمایا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار ایک دن بیمار ہو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ابو بکر نو نال لیندے، اپنی یار نو نال لیندے، عمر پاک نو اپنی یار نو نال لیندے، علی پاک دا حال معلوم کرن چلے جاندے۔ جدو نبی علیہ السلام مولا علی سرکار دے کول پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بار بار سارے جنرل آج کہتے ہیں، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بار بار سارے جنرل آج کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو حال دے جلوایا یا رسول اللہ سانو در لگ رہا ہے، علی پاک دی طبیعت بڑی نسار لگ رہی ہے۔ حضور پاک سرکار فرماتے ہیں اے ابو بکر میں جار ہے، اے عمر میں جار ہے، علی کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں ہو رہی جی علی دنیا کو لے جاوے، علی کا وصال کر دے، علی سے بدبخت میں مار آئے، علی دے تالو تے تلوار مارے گا، علی دے کاری خون دے نال تر ہو جاوے، علی پاک دے سینے دے خون آ جاوے گا، علی تو
میرا گھر میں جا سکتا مولا علی سرکار نے جب سنیا آپ کبھی پریشان نہیں ہوئے کبھی آپ سرکار غم زدہ نہیں ہوئے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے میں شاد جیسی نعمت لال مالا مال کر چھوڑا پیر باؤ فرماتا ہے شکر سوئی حقیقی تیرا جہرا عاشق سوئی حقیقی جہرا یار مشوق من عشق نہ چھوڑے باہو مکھ نہ موڑے باہو سیت باہو کھنے راز مہینہ لگے اسے بننے سچا عشق حسین علیہ علیہ سچا عشق حسین علی دا سر دے راز نہ بننے قربان جاؤں میرے ملت نوجوان توجہ فرمایا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار مجد شاگردی خوشخبری حضور علیہ السلام کی زبان مبارک جو سن لیتے ہیں آپ سرکار کبھی پریشان نہیں ہوئے کبھی گھبرائے نہیں نبی علیہ السلام کا ایک اور صحابی حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ کی بارگاہ کے اندر ہوئے آپ گھر کہتے ہیں اے علی منو بڑا ڈر لگتا ہے تھوڑی طبیعت پر نثار ہو گئی علی شیر خدا فرماتے ہیں خدا کوئی بیماری دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی جڑی علی نو دنیا کو لے جائے علی نو ختم کر دے میں نے اس سے بدبخت نے مارنا ہے اس سے میں نے شہید کرنا ہے پھر میں دنیا کو جانا ہے اور سجنا دنیا کے اندر کائنات کے اندر ایسی چیز پیدا نہیں ہوئی جڑی علی نو مار دے علی نو ختم کر دے علی نو جڑی چیز بچا سکتی ہے وہ تقدیر الہی والی تلوار قربان جاؤں میرے ملت نوجوان توجہ فرمانا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا سرکار آپ ایک دن جا رہے ہیں سامنے آپ کا قافلہ جانا ہے آپ نو شہید کرنے والا آ جاتا ہے مولا علی سرکار اپنے خادم نو فرمانے اے بدبخت جنہیں میں شہید کرنا ہے میرے تعلق وار کرے گا میری داری خون دینا تر ہو جائے گی سینے تے خون آ جائے گا آدھا خاتم عطب دلال عبد اللہ علی پاک سرکار میں نے حکم فرماؤ میں نے اجازت دے میں نے ختم کر دینا میں نے گردن ہونے اڑا کے رکھ دینا حضرت مولا علی سرکار فرمایا دل نہیں کہ تو اینو ختم کر دے گا پھر سانو شہید کون کرے گا اعلانتی کہیں دے لے سنی مسلمان بس دل ہوتے ہیں چلیا تینوں کی پتا جان مر کے موت نال پیار کرتے ہیں
کیونکہ موت ایک کل ہے جڑی یار نو یار دے نال ملا دیندی ہے۔ ایک اور مثال دینا میں پروانے کو بچیا تو شمع دا کیوں عاشق ہے اگ تے کیوں جا کے ساڑنا ہو اگوں میں جواب دینا وے وصال یار دی خاطر تے جیڑا عاشق ہوندا وے اج دا سکولی ہوئے یا کوئی فرنگی دی تعلیم لین والا ہوئے تے وہ تا اپنی معشوق بنا لیندا وے مس ڈینا نو مگر جڑا بلال دے نقشے قدم تے چلن والا ہوئے حضرت غازی المدین شہید دے نقشے قدم تے چلن والا ہوئے حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری سرکار دے نقشے قدم تے چلن والا ہوئے وہ کہتا ہے میں اس دنیا دی چمک دھمک تے اپنے ایمان دا بیڑا غلط نہیں کراں گا بلکہ میں تا اس پروردگار عالم دے نال پیار پاواں گا جس رب العالمین نے اس دنیا میں چمکدار سونا بنا چھوڑا۔ تو دوستان نے گرام میں توجہ فرمانا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سرکار کبھی نہیں گھبرائے آپ فرما دے رہے بیلیا میں تو اس دن کا انتظار کرنا جب جان رب دے حوالے کر کے رب العالمین دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جانا ہن قصہ تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو تو مل جائے گا تین خارجیاں دے جو تین بندے نکلے ایک نے آکھا میں مولا علی سرکار نو شہید کراں گا دوجے نے آکھا میں حضرت امیر معاویہ سرکار نو شہید کراں گا تیجے نے آکھا میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو شہید کراں گا غصہ کیڑی گل تو سی کہ انہاں نے سالس ہور نو چن لیا حق نو ہور نو چن لیا انہاں نو چاہیے سی رب نو حق بنا دے رب نو سالس بنا دے انہاں رب دا حق بندیاں نو دے دیتا ہے ماذ علماء خارجیاں نے انہاں مولا علی سرکار نو مشرک کہہ دیتا حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن عاص نو او میں کہیا چلیا جڑے مولا علی سرکار نو ولایت بادشاہ نو جنہاں نے مشرک کہہ دیتا ہوئے تے تینوں مینوں کہہ دے تے پھر میرا بھار اج جیڑا بھی مشرک کہندا نظر آوے مشرک کہندا رٹا لمبا نظر آ جاوے سمجھ لو نہ خارجیاں دی نسل جو آ رہا نشانی پکی دے تے جا رہا ہاں ابو آپ کے لب دے رہا ہن قربان جاواں صدقے جاواں میرے دل دے نوجوانا بارگاہ رسالت لگی ہوئی ہے نبی علیہ السلام آپ دے کول حضرت ابو بکر پاک بھی بیٹھے نے عمر پاک بھی بیٹھے نے علی شیر خدا بھی بیٹھے نے ایک شخص آیا ہوئے خارجیاں دے وچوں بارگاہ رسالت نے چھڑ دیتا ہوئے جا کے مسجد دے اندر نماز پڑھن لگ پیا ہوئے حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر تلوار اٹھا لے اینو جا کے قتل کر دے اینو ختم کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ جدوں جاندے نے دیکھدے نے اونے سجدے دے وچ سا رکھیا ہویا ہوئے بڑے لمبے لمبے سجدے کردا پیا ہوئے بڑیاں لمبیاں تسبیحاں پڑھدا پیا ہوئے آپ واپس آ جاندے نے عرض کردے نے یا رسول اللہ وہ تا بڑے لمبے سجدے کردا پیا ہوئے بڑیاں لمبیاں تسبیحاں پڑھدا پیا ہوئے میں ڈر گیا ہاں ہو سکدا ہوئے نبی علیہ السلام دا حکم مبارک مشروط ہوئے یا رسول اللہ اگر حکم فرما دے ہو سجدے کے اندر جا کے ان کی گردن وڈ کے آ جاؤں گا حضور فرماتے نے اے ابو بکر بیٹھ جا عمر نے فرمایا تو جا عمر پاک جاتے نے جا کے دیکھتے نے وہ نماز پڑھدا پیا وے بڑے لمبے لمبے قرآن پڑھدا پیا وے لمبیاں قرآن مجید دیاں تلاوتاں کر رہا ہے لمبے لمبے قیام کر رہا ہے حضرت عمر پاک سرکار ڈر جاتے نے ایڈے لمبے قرآن پڑھن والے نو ایڈے لمبے قیام کرن والے نو کیویں ختم کرا آپ واپس گھر کا رسالت دے حاضر ہو جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کا بڑے لمبے لمبے قرآن پڑھدا پیا ہے آپ جو حکم فرما دے ہو میں جا کے قرآن پڑھنے دے سے نبڑ دینا وا حضور فرماتے ہیں اے عمر تو بھی بیٹھ جا حضرت علی شیر خدا نے فرمایا اے علی تو جا تینوں مل گیا تو ضرور قتل کر دینے گا تو ضرور
نو ختم کر دے گا۔ ہن حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار جاندے نے، آپ سرکار جاندے نے، جا کے ویکھدے نے وہ خارجی جڑا وے نماز پڑھ کے چلا گیا وے، نماز پڑھ کے چلا گیا وے، آپ واپس آتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے علی کی بنیا وے، علی کا گھر کرتے نے یا رسول اللہ نماز پڑھ کے چلا گیا وے، حضور فرماتے نے علی تینوں مل جاگا تو قتل کا ضرور کر دینا سی، پر علی اج مر جاگا میری عمر کے اندر دو بندیاں دے آپس دے اندر کبھی اختلاف نہ ہونا، کبھی دو بندے آپس دے اندر فساد نہ ڈال دے، دو بندے کبھی آپس دے اندر لڑتے نظر نہ ہوئے، پر علی میں نبوتی نگاہ دے نال دیکھ رہا ہاں اندی نسل دے وچوں بندے پیدا ہو گئے جنہاں نوں علی تو قتل کرے گا۔ لانتی وہابی کہندا ہے نہیں تے کہندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب کوئی، میں کہ چلیا جڑا نبی حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بغل مبارک دے تھلے کھل ویری دے نشان پہ دس دے اینو مینوں نہیں جان دے۔ ان میرے ملت نوجوان توجہ فرمانا، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، کینہ حسد والا جڑا چشمہ لا کے قرآن و حدیث پڑھ دینا تا انہاں نوں نبیاں دی شاناں نظر نہیں آندیاں، صحابہ دی شاناں نظر نہیں آندیاں، اہل شاناں نظر نہیں آندیاں، اللہ دے ولیاں دی شاناں نظر نہیں آندیاں۔ جب عشق مصطفیٰ دے وچ ڈوب کے قرآن و سنت نو پڑھنا وے پھر وچوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شاناں ہی نظر آندیاں نے۔ جنہیں کلندر اقبال فرماتا ہے کہ محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ان میرے ملت دے نوجوانہ مولا علی سرکار نے ان دی نسل دے وچ بندے پیدا ہوئے وہ خارجی ٹولا سی مشرک سن، تو مولا علی سرکار نے انہاں نوں قتل کیتا تے انہاں نوں غصہ چڑھیا، جدوں غصہ چڑھیا نا تے مولا علی سرکار نوں حضرت امیر معاویہ سرکار نوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نوں قتل کرن واسطے انہاں تیناں مشورہ کر لیا۔ تے مشورہ جدوں انہاں تے ہویا انہاں دی ایک وڈیری ماں سی انہوں نے نام معطا پھٹے پٹن معطا چاہی پھر دی سی تو بیٹھی سی مسجد وچ اعتکاف، بے ایماناں دی ماں تے بیٹھی کتھے نے مسجد وچ اعتکاف بیٹھی ہے تے کہندی ہے جاؤ تسی جا کے علی شیر خدا نوں شہید کر دو، حضرت امیر معاویہ سرکار نوں شہید کر دو، حضرت عمر بن عاص نوں شہید کر دو، تہاڈی جنت پکی ہے۔ تو واقعی گل صحیح ہے، دھوکھا لگدا وے۔ اللہ قرآن میں فرماندا ہے کہ ہر بندہ جڑا بھی اپنے مذہب دے وہ کہندا میں صحیح ہاں، دھوکھا لگدا ہے۔ جے صحیح راہ راست پہ آ جاوے انہوں پتہ چل جاوے پھر مقابلہ کیوں ملے۔ تو عزیزم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ادھر انتظار کر رہے ہیں، فمنہم من ینتظر، شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جانا وے، ادھر مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پہلے رمضان کبھی ہمیں پتر حسن وال جاتے ہیں، جا کے ادھر شاعری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، کبھی حضرت امام حسین پاک سرکار بھی کول جاندے نے، جا کے شاعری فرماتے ہیں، افطاری فرماتے ہیں، کبھی تیسرے شہزادے کول جاتے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ دے کول جاتے ہیں، جا کے افطاری کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، فرماتے ہیں فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا میرے جان کے بعد، انہیں ساری زندگی کے اندر دن تھوڑے رہ گئے ہیں، علی نے اپنا دانا پانی کھا لیا۔ ادھر میرے ملت دے نوجوان 21 رمضان المبارک کا مبارک دن آ جانا ہے، جس دن علی شیر خدا دی شہادت ہوئی۔ آپ سرکار روزہ رکھ کے تو آپ سرکار جا رہے ہیں مسجد وال تشریف لے کے، تو آپ نے ہاتھ مبارک کے اندر کھونڈا پکڑیا ہوندا سی، تو آپ دے نال حضرت امام حسن پاک سرکار بھی جا رہے ہیں، آپ دا مؤذن بھی نال جا رہا ہے، تو آپ سرکار آوازاں لاندے جاندے نے الصلاۃ، او لوگو اٹھو نماز واسطے، غفلت نو دور کر دیو، نیندر نو دور کر دیو، الصلاۃ
آ جاؤ نماز کی طرف، فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ مولا علی سرکار الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ نعرے آپ سرکار بلند کرتے جاتے ہیں، راستے کے اندر بدخاں آ جاندیاں نے، جب بدخاں آندیاں نے نا بدخاں روڑ لگ پیندیاں نے، چلان لگ پیندیاں نے، چیخو پکار کرن لگ پیندیاں نے۔ تو حضرت امام حسن پاک سرکار اور آپ کا موسم جڑا ہے انہوں نے چپ قرآن لگ پیندا ہے۔ تو مولا علی سرکار فرماتے نے او بچیو اج انہاں نوں کچھ نہ آکھو، اج انہاں نوں بھی پتہ چل جاوے کہ علی دے جان دا ویلا قریب آ گیا۔ علی پاک فرماتے نے انہاں نہ تو جاکھو۔ مولا علی سرکار آپ سرکار مسجد جاندے نے، نماز پڑھدے نے، وہ جڑا عبد الرحمن دا نام سی ابن ملجم آپ دا جڑا قاتل سی جن نے آپ نے شہید کیتا سی، نام عبد الرحمن تے کم سارے شیطان والے سن۔ نہیں جو ہوئے بندہ کھتری تے نا غلام رسول رکھ لوے تے پھر کی ہوندا ہے؟ او بھراوا رب دی بارگاہ وچ نسل قد کاٹ نام نہیں لکھے جاندے، بلکہ میرے رب دی بارگاہ دے اندر عمل تے کردار ویکھیا جاندا ہے۔ تو ادھر آپ نے نماز پڑھائی تو ادھر وہ صفا دے وچ لوکیا سی، اس نے مولا علی سرکار دے تانوں تے وار کیتا جتھے نبی پاک سرکار نے فرمایا سی۔ تو آپ سرکار نے جب دیکھا مولا علی سرکار نے دار تر بتر ہو گئی، سینہ مبارک خون دے نال تر بتر ہو گیا۔ مولا علی سرکار مسکرائے، حضور آپ فرماتے نے آج میرے محبوب کملی والے کا فرمان سچا ہو گیا۔ حضور نے ایتھے ہی حکم فرمایا سی کہ علی تیرے تالو تے تلوار بچے گی۔ تو صحابہ کرام تے انہیں بعد وچ حملہ کیتا، ایک صحابی نے اگے بڑھ کے اس پہ کپڑا ڈال لیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے، اس نے پکڑ لیا، مولا علی سرکار کے کوئی پکڑ کے لے۔ تو مولا علی سرکار اپنے بیٹے حسن کو فرماتے ہیں اے بیٹے حسن جنہ چر میں حیات زندہ اگر میں بچ گیا تو میں معاف کر دیا گا۔ علی کبھی اپنی ذات کی خاطر نہیں لڑیا، جب لڑیا رب رسول کی خاطر لڑیا۔ تو علی سے لڑے یہ تیری عقل کا کھیل ہے، تو علی سے لڑے یہ تیری عقل کا کھیل ہے۔ ارے تو شجاع کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار نے فرمایا پترا اینو بستر پہ پاوی، اینو کھانا اچھا کھلاوی، اینو دودھ پلاوی، شربت پلاوی، لیکن میں اگر چلا جاواں آپ دیا وسیعتاں بہت لمبیاں موٹر نہیں جانا چاہتا، جمعہ شریف کا وقت بھی ہویا کھلا پہلے کوئی میں مختصر تواڈے سامنے کچھ کر دیا تاکہ گل مکمل ہو جاوے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار نے فرمایا اگر میں چلا جاواں میری شہادت ہو جائے تو فرمایا پتر حسن شریعت مطہرہ کے مطابق سزا دینی، اندہ مسئلہ نہیں کرنا، اندی شکل میں بگاڑنی۔ حضور نے فرمایا وے کتا بھی ہلکا ہو جائے اندی شکل نہ بگاڑیا جائے۔ آج دے ملنگ نو میں پوچھنا وا جڑا کہندا وے سانو نمازاں پڑھن دی لوڑ کوئی، سانو مسجد دے اندر جان دی لوڑ کوئی، سانو شریعت مصطفیٰ تے عمل کرن دی لوڑ کوئی، اسی علی دے ملنگا میں کہ تو کیسا ملنگ ہے؟ علی پر شریعت مصطفیٰ تو جانا مارتا پیا وے تے تو چنگا ملنگ ہے۔ معلوم ہویا تو چوری والا مجنو خون والا مجنو نے، یہ خون والا مجنو ہندا غازی علم الدین شہید وانگو، غازی ملک ممتاز حسین قادری وانگو کبھی بھی جان دین تو پیچھے نہ ہٹدا۔ حضرت ابو علی کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے وال بہت بڑھ گئے سن، مجذوب سن، ایک عالم دین آئے اللہ دے ولی آئے، انہاں کینچی دے نال داڑھی شریف ایک وقت سنت کے مطابق فرما دیتے، وال مبارک سنت کے مطابق کر دیتے۔ تو حضرت ابو علی کلندر مجذوب سن، آپ والا نو ہاتھ دے اندر لے کے مسکرا رہے ہیں۔ خادمہ نے پوچھا حضور کیوں مسکرا رہے؟ عرض کردے نے فرماندے نے میں کیوں نہ مسکراواں، کیوں نہ خوش ہاں، میری داڑھی تے میرے والا تے شریعت مصطفیٰ دی کینچی چل گئی ہے۔ تو ادھر مولا علی سرکار فرماتے نے پترا اندا بچہ اندا مسئلہ نہیں کرنا، انہوں سزا دینی ہے، اوے دینی ہے جنہیں شریعت مطہرہ کے اندر پڑھ دی۔
جان دا بدلہ جان. تو آپ سرکار دا وصال مبارک ہو گیا, آپ نے شہادت جام نوش فرمایا. تو دوستان گرامی, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, پر اللہ تعالیٰ کا عطل فیصلہ, عطل قانون ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, جڑا بدلیا نہیں جا سکتا. پر وہ کیسے مبارک خوش نصیب بندے نے جڑے دنیا تو جاندے نے, انہاں دا جانا بھی یاد رکھا جاتا ہے. تاریخ دی کتاباں دے اندر انہاں دا تذکرہ سنہری حروف دے اندر لکھا جاتا ہے. تو مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار, آپ نے شہادت جامع نوش جدو فرمایا, کفن دفن کا انتظام کیتا گیا, غسل مبارک آپ نے دیتا گیا. تو ادھر لوگوں کے اندر اگ بھڑک رہی سی کہ انہیں ساڈے امیر المومنین علی شیر خدا نو شہید کر دیتا ہے. امام حسن پاک سرکار قصاص واسطے جب لے کے گئے نا, لوگوں نے پکڑ لیا, پکڑ کے اگ دے وچ جلا دیتا. ہن ایتھوں اگے میں تانوں خوشخبری دینا وا, کل بعد از نماز مغرب دی نماز تساں ایتھے پڑھنی ہے. ایتھوں اگے انشاءاللہ العزیز میں کل تانوں سناواں, کیونکہ کل ہی حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت ہوئی تے محفل رکھی ہے, سارے حاضر ہو گئے. تو انشاءاللہ ایتھوں اگے بھی سناواں گا. موضوع کا نام ہوے گا سیرت مولا علی مشکل کشا. دعا ہے اللہ رب العالمین تینوں میں عمل دی توفیق عطا فرمائے, مولا علی مشکل کشا دے نقش کرم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.